بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جیو خبریں ڈیجیٹل میڈیا کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان شعبان احمد سہو۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے کہ پرائیویٹ تعلیمی ادارے طلباء و طالبات کے ساتھ کس طرح فراڈ کرتے ہیں اور کس طرح حکومتی ادارے بھی ان میں شامل ہو جاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ آج شامل ہوں گے سینئر صحافی رانا طارق عزیز صاحب۔ السلام علیکم رانا صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ رانا صاحب، یہ تعلیمی اداروں میں کیا ہو رہا ہے؟ آج ایک چیز سامنے آئی ہے کہ بہت سارے طلباء ایسے ہیں جن کی فیسیں کالج انتظامیہ نے لے لی، پرائیویٹ کالج انتظامیہ نے، اور بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی کا جو ڈپارٹمنٹ تھا متعلقہ، اس کے ساتھ ساز باز کر کے ایک فراڈ کیا گیا۔ تھوڑا سا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو؟ یہ اسپیشلی لاء کالجز کا معاملہ ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لاء کالجز ہیں جو کہ داخلہ بھیجتے ہیں اور پڑھاتے ہیں بچوں کو۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ ان لاء کالجز میں کلاسز نہیں ہوتی، ان ٹائم داخلے کے لیے بچوں کو دیا جاتا ہے اور ان سے بھاری فیسیں وصول کی جاتی ہیں۔ دوسرا، یونیورسٹی الاؤ کرتی ہے، ذکر یونیورسٹی کا شعبہ امتحانات ہے، رجسٹریشن ہے، جو لاء کے لیے ڈپارٹمنٹ ہے وہ رجسٹریشن الاؤ کر سکتا ہے کہ ایک کالج اتنی رجسٹریشن کروا سکتا ہے، لیکن عملہ بھی مل جاتا ہے۔ اور لاء کالجز چونکہ یہ بنے ہوئے ہیں کمائی کا ذریعہ ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض جو میڈیا میں کیسز رپورٹ ہوئے ہیں اور سوشل میڈیا پہ بھی سامنے آئے کہ وکلا کے جو ڈگریاں ہیں وہ بھی جعلی ثابت ہوئی ہیں، جس پہ ان کے خلاف کیس بنے اور وہ اس سلسلے کو بھگت رہے ہیں۔ اسی طرح دو کالجز کا خاص طور پہ میں نے ہی یہ جب میں اخبار میں رپورٹنگ کرتا تھا قومی اخبار میں، تو میں نے ہی سکینڈل بریک کیا تھا کہ بغیر رجسٹریشن کے کتنے بچوں کی جو ہیں وہ داخلے بھیجے ہوئے ہیں۔ اب مجھے یونیورسٹی کے ڈاکومنٹس ملے، اس میں سارے معاملات میں آج بھی آپ کے سامنے رکھوں گا کہ کس طرح یونیورسٹی کا جو لاء کالج سیل ہے اور کنٹرولر امتحانات جو اس وقت پروفیسر امان اللہ نے یہ سارا معاملہ سیٹ کیا اور کس طرح سے ان کو ریلیکسیشن دی۔ یہ لاء کا ایک اہم ادارہ ہے پاکستان کے اندر، یہ ایک اچھی کمیونٹی ہے، اچھے قسم کے لوگ ہیں، ان کے ساتھ ابتدا میں ہی فراڈ شروع ہو جاتا ہے، اور وہ بھی وہ لوگ کرتے ہیں جو ہماری قوم کے مستقبل کے معمار ہیں، یعنی کہ اساتذہ لے لیں جو پرائیویٹ کالجز کے مالکان ہیں۔ یہ کیا چل رہا ہے؟ اسی صرف پیسہ کمانے کا ذریعہ ہے، ان کو پتہ ہے کہ کچھ پیسے آگے دے دیں گے، ہمیں بھی 4 پیسے مل جائیں گے، بچوں کو ڈگریاں مل جائیں گی، بچوں کے ان ٹائم داخلے چلے جائیں گے، نہ رجسٹریشن لینی پڑے گی۔ آپ یقین کریں کہ میں بھی تعداد اور پیسے رکھوں گا آپ کے سامنے، کروڑوں روپے ہیں جو کہ ان لوگوں نے، یہ تو صرف 2019 میں واقعہ سامنے آیا ہے جو میں نے ہی بریک کیا تھا، یہ تو اور اگر آپ اس کا ریکارڈ دیکھیں تو یہ پتہ نہیں کتنے سینکڑوں اور ہزاروں بچوں کے ساتھ ایسے ہوا ہے کہ ان کو ان ٹائم داخلہ لیا گیا۔ لاء کالج جو میرے ذرائع کہتے ہیں، یہ پرائیویٹ لاء کالجز نے 3 لاکھ سے زائد ان ٹائم داخلے کی فیسیں لیں، جبکہ 12-13 ہزار روپے یونیورسٹی کو دیے، اور اسی طرح سے ایک سیٹ کا یہ یونیورسٹی جو رجسٹریشن برانچ ہے لاء کی، اور ان کو ایک سیٹ کے لیے 10-15 ہزار روپے دے دیے، اس طرح لاکھوں روپے ادھر دے دیے اور کروڑوں روپے کے۔ تھوڑا سا بتائیں رانا صاحب کہ ٹوٹل کتنے طلباء کے ساتھ داخلے کے ساتھ یہ فراڈ ہوا، کتنے داخلے تھے اور ٹوٹل کتنی رقم کا فراڈ کیا گیا؟ یہ میں آپ کو تھوڑا سا ڈاکومنٹس کے ساتھ پڑھ کے سناتا ہوں۔ یہ پیمنٹ آف ایگزامینیشن فیس LLB پارٹ 1 2nd and 3rd اینول ایگزامینیشن 2019، جس میں جعلی رسیدیں جو بینک ووچرز تھے وہ جعلی جمع کروائے گئے، جبکہ یونیورسٹی کے انتظامیہ کے پاس تو وہ آئے نہیں، نہ وایا جو یونیورسٹی کی میں برانچ ہے ایک نجی بینک کی، اس کے ذریعے سے پے ہوئے۔ تو یہ اس میں جو کمپیٹنٹ اتھارٹی آف بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی ملتان جو ہے وہ اس پہ کارروائی کرتی ہے، اور جو فورجری ہے ایگزامینیشن فیس کی جعلی رسیدوں کی وہ سامنے آتی ہے، جس پر جن کالجز کی یہ جعلی رسیدیں سامنے آتی ہیں وہ کورٹ میں چلے جاتے ہیں، تو عدالت پھر ذکریہ یونیورسٹی کی انتظامیہ اور چانسلر کو وائس چانسلر کو یہ احکامات جاری کرتے ہیں کہ بھی آپ ان کا فیسوں کا معاملہ کلیئر کریں اور اس کے بعد ان کے رزلٹ جو ہے نا وہ اناؤنس کریں۔ تو اس پہ دونوں جو پرنسپل ہیں محمدن لاء کالج کے اور پاک پتن لاء کالج کے، وہ 10 مارچ 2021 کو وائس چانسلر سے ملتے ہیں اور ان کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمیں جو اجازت دی جائے، یہ جو جعلی رسیدیں پکڑی گئی ہیں ان کی ہم فیسیں
پے کر سکیں تاکہ کینڈیڈیٹ کا جو امیدوار اس امتحان میں اپیئر ہوئے ہیں ان کے رزلٹ سامنے آ سکیں۔ اچھا، انہوں نے یہ اجازت لی ہے کہ جو ہم نے جیل سازی کی ہے اس کو ہمیں اجازت دی جائے کہ ہم دوبارہ فیسیں بھر دیں، جبکہ ان کے خلاف کسی قسم کی کوئی کارروائی عمل میں نہیں یہی تو المیہ ہے نا، نہ تو ان کالجز کے خلاف کارروائی عمل میں لائی گئی اور نہ ہی جو اس عمل میں ملوث ہیں جو یونیورسٹی کے لوگ ہیں ان کے خلاف بھی کوئی کارروائی نہیں ہوئی، یونین بھی آڑے آگے، کوئی درخواست یا کچھ نوٹس وغیرہ کچھ بھی نہ ہو سکا، کچھ بھی نہیں ہو سکا، صرف جو ہے نا کاغذی کارروائی تک رکھا گیا ہے، پریکٹیکل کچھ نہیں ہوا۔ یہ میں یونیورسٹی کے ڈاکومنٹس ہی آپ کے سامنے یہ میں اسکرین پہ بھی دکھا دیتا ہوں، یہ یونیورسٹی کے ڈاکومنٹس ہیں، یہ میں پڑھ کے سنا رہا ہوں کہ یونیورسٹی کی انتظامیہ نے کیا کیا۔ تو یہ اس پہ وہ کہتے ہیں کہ جی چانسلر کو، وہ وائس چانسلر کو 10 مارچ 2021 کو وہ ملتے ہیں جو پرنسپل ہیں محمدن لا کالج اور محمدن لا کالج ملتان اور پاکستان لا کالج پاک پتن کے، تو جو وہ بڑی خوشی سے جو وائس چانسلر ہیں ٹو مارک دا کیس دا کنٹرولر ایگزامینیشن ود ریمارکس ہولڈنگ میٹنگ ود دیم، کہ ان کے ساتھ میٹنگ رکھی جائے۔ دا کنٹرولر آف ایگزامینیشن ہیز ہیلڈ اے میٹنگ ود بوتھ پرنسپل ریپرزینٹیٹیو کے ساتھ 18 مارچ کو پھر وائس چانسلر کے کہنے پر یہ میٹنگ رکھتے ہیں۔ پھر جو کنٹرولر ایگزامینیشن ہیں پروفیسر امان اللہ صاحب بریف دا پرنسپل ریپرزینٹیٹیو فرام بوتھ کالجز دیٹ دا یونیورسٹی انوائٹس ایپلیکیشن ایڈمیشن فارمز اینڈ فی فرام انٹینڈنگ candidates for appearing in the examination with single, double and triple fees. After expiry of schedule with triple fee, all the cases are presented to worthy vice chancellor to his kind approval. مطلب یہ کہ ان کی ثابت ہو سکی تو اب ان کو ٹرپل فیس دینی پڑے گی جس کی اپروول وائس چانسلر دیں گے اور اس کے سامنے ان کا کیس رکھا جائے گا، اور نو کینڈیڈیٹ کین بی الاؤڈ ٹو اپیئر ان دا ایگزامینیشن وداؤٹ پیئنگ پرسکرائبڈ فیس، جو فیس وہ طے کریں گے جو بتائی جائے گی اس کے بغیر کسی بھی کینڈیڈیٹ کو اجازت نہیں ہوگی ایگزامینیشن میں۔ تو پھر اس کے بعد دیٹ دا وردی چانسلر ہیڈ آلریڈی آرڈرڈ ان اے سملر کیس آف دا لمٹ لا کالج ساہیوال، اسی طرح کا ایک کیس ساہیوال لمٹ لا کالج کے خلاف بھی ہوا تھا، ان کی بھی کوئی جعلی رسیدیں تھیں، تو اس پہ انہوں نے کہا تھا کہ جب تک آپ ٹرپل فیس کے ساتھ یہ جرمانہ نہیں بھریں گے ہم آپ کی یا تو کالج کی جو الحاق ہے ایفیلیشن ہے وہ کینسل کر دیں گے یا آپ کو یہ فیسیں بھرنی پڑیں گی تو ہم اجازت دیں گے۔ ان سے صرف فیسیں بھروائی گئی تھی یا کوئی جرمانہ بھی لگایا؟ نہیں، انہوں نے نہ فیسیں بھری، تو اس پہ انہوں نے کینسلیشن کا ایک لیٹر لکھا تھا آن اکاؤنٹ آف منی ڈیفالٹر وائڈ ٹریجررز آفس لیٹر نمبر 1259-A/CS ڈیٹڈ 24/12/2019 کو یہ انہوں نے لیٹر لکھ کے ان کی ایفیلیشن جو ہے نا وہ کینسل کر دی تھی کہ انہوں نے فیسیں نہیں دی تھی۔ اب جو ریسنٹلی دا وردی وائس چانسلر ہیز بین پلیز ٹو اکارڈ اپروول آن 15 مارچ 2021 کو کہ یہ کہ ٹو چارج ٹرپل فی فرام سچ کینڈیڈیٹس، مطلب جو یہ جن کے خلاف جعلی رسیدیں ثابت ہوئیں جن کینڈیڈیٹس کی، ان کو کہا گیا کہ آپ ٹرپل فیس بھریں۔ تو اس سلسلے میں محمدن لا کالج کے 1300 کینڈیڈیٹ تھے جن سے یہ فیسیں بھروائی گئیں، اس میں پارٹ 1 کے 718 تھے۔ کینڈیڈیٹ سے دوبارہ لی گئی فیسیں؟ جی، کینڈیڈیٹ سے دوبارہ 12,000 روپے پر کینڈیڈیٹ سے فیسیں لی گئیں۔ 718 پارٹ 1 کے اسٹوڈنٹ تھے، پارٹ 2 کے 317 تھے اور پارٹ 3 کے 265 تھے، تو ٹوٹل یہ 1300 کینڈیڈیٹ بنتے ہیں۔ یہ اماؤنٹ بنتی تھی 1,56,00,000، جس پر جو آلریڈی کچھ اسٹوڈنٹس نے پے کی ہوئی تھی وائڈ چلان نمبر 26/3/2021 کو، یہ نجی بینک ہے BZU کیمپس کا ملتان برانچ کا، اس میں 31,80,000 روپے جمع کروائے گئے تھے۔ جو ریمیننگ اماؤنٹ بنتی ہے وہ 1,24,20,000 1,24,20,000 کی اماؤنٹ ریمیننگ بنتی ہے۔ اسی طرح پاکستان لا کالج پاک پتن جو ہے اس کے ٹوٹل جو رجسٹریشن جن کی جعلی تھی اور جعلی واچرز کے ذریعے کیا گیا تھا وہ 372 تھے، پارٹ 1 کے 213 تھے، پارٹ 2 کے 106 تھے اور 53 جو ہے نا پارٹ 3 کے تھے۔ ان کا ٹوٹل فیس جو سٹرکچر بنتا تھا وہ 44,64,000 کا تھا، جو انہوں نے فیس پے کی قسطوں کی شکل میں
وہ 6,36,000 38,28,000 روپے یہ ان کے بقایا بچ گئے. اس طرح 1,24,00,000 کی اماؤنٹ محمدن لا کالج ملتان کی بچی اور 38,28,000 کی اماؤنٹ بچی پاک پتن لا کالج کی. تو اس پہ میں حیران ہوں کہ یہ ایک یونیورسٹی ایک طرف. رانا صاحب یہ اتنا بڑا فراڈ ہوا جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ وائس چانسلر تک بھی یہ بات گئی, تو کیا کسی ذمہ دار کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی؟ نہیں, ابھی تک تو کسی کے خلاف کوئی کارروائی سامنے نہیں آ سکی کہ اتنے بڑے پیمانے پر فراڈ کیا گیا. آپ نے تو 13,000 فی کینڈیڈیٹ 12,000 فی کینڈیڈیٹ فیس لے لی, جبکہ ان لا کالجز نے جو میرے ذرائع کہتے ہیں ایک سیٹ کے مبینہ طور پر 3-3 لاکھ روپے وصول کیے ہیں. مطلب انہوں نے 3 لاکھ ایک کینڈیڈیٹ کا لیا, 1,300 سے آپ 3 لاکھ کو ضرب دے لیں اور اسی طرح سے 372 کا بھی 3 لاکھ سے ضرب دے لیں تو یہ اماؤنٹ کہاں جاتی ہے؟ اگر انہوں نے 5-7 لاکھ روپے یونیورسٹی کا جو لا سیل ہے اور دیگر جو لوگ اس میں ملوث ہیں رجسٹریشن برانچ میں ان کو تھوڑے سے پیسے دے لیے ہوں گے تو کتنے کروڑوں روپے وہ خود کما گئے. تو آپ یہ دیکھیں نا کہ یہ تو رانا صاحب وہ لوگ ہیں جو لا کے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں, انہوں نے انصاف کا علم بلند کرنا ہوتا ہے, انصاف کے لیے جدوجہد کرنی ہوتی ہے آگے جا کے. ان کے ساتھ ہی ابتدا میں اگر ناانصافی ہو گئی ہے تو یہ کیسے نظام چلے گا؟ ناانصافی تو ان کے ساتھ تو نہیں, انہوں نے تو خوشی سے فیس پے کی. اصل تو ناانصافی ان لوگوں کے ساتھ ہے جو حقدار طلبہ ہیں, جو پراپر ایک سسٹم کے ساتھ آئے. یہ تو سسٹم میں ہی نہیں تھے, نہ ان کی رجسٹریشن تھی, نہ ان کا اتنی سیٹوں کا الحاق تھا. یہ تو بغیر الحاق کے, بغیر رجسٹریشن کے اور جعلی فیس ووچر کے ذریعے سے آئے. یعنی آپ یوں کہہ لیں کہ انصاف کا علم اٹھانے کے لیے انہوں نے ناانصافی سے ابتدا کی. تو آپ ہمارے نظام عدل کا پھر سلسلہ دیکھ لیں نا. میں نے ابھی لاسٹ ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ کچھ لوگ بیچارے, ایک شخص کو 6 دن کی یا 1 مہینے کی سزا ہوتی ہے, وہ 6 سال کے بعد جیل سے رہا ہوتا ہے. تو نظام عدل بھی تو دیکھ لینا ہمارا کہاں پہ کھڑا ہوا ہے. جب ہمارے سسٹم میں یہ سلسلہ ہوگا, جب شروع سے ہی آپ بنیاد بے ایمانی کی رکھیں گے تو آپ کس طرح سے نبھا سکیں گے پراپر طریقے سے اس کو؟ تو آپ آگے دیکھیں نا کہ جو آگے رپورٹ بتاتی ہے, ناؤ دا پرنسپل ریپریزنٹیڈ آف بوتھ colleges have submitted application to the controller of examination on 25th March stating that after thinking many times we have decided not to go argue more than this matter and even we cannot pay, but we agreed to pay the fee in 3 times we just a single favor of from your honor which is we thinking is our right. مطلب ایک آپ بے ایمانی کر رہے ہیں, آپ ان لوگوں کے نام نہیں بتا رہے اور پھر وہ آگے سے یونیورسٹی کو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم آگے اس میٹر پہ بحث نہیں کرتے, لیکن ہمیں ایک فیور دے دیں کہ یہ جو کروڑوں روپے کی فیس آپ بنا رہے ہیں ہمارے خلاف, ایک کالج کے خلاف کروڑوں روپے کی اور ایک کے لاکھوں روپے کی, یہ ہم 3 اقساط میں ہمیں ان کو ادا کرنے کی اجازت دی جائے. تو اس کے بعد جو آگے ہمارے منصور اکبر کنڈی صاحب ہیں جو کہ جن کے بارے میں نے پہلے بھی پروگرام کیا تھا, وہ کہتے ہیں کہ یو کین ایزیلی گرانٹ اس ٹو, کہ بھی وہ ان سے اجازت مانگتے ہیں کالج کے بھی آپ ایزیلی ہمیں اجازت دے سکتے ہیں. تو پھر اس کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ سیلف ایکسپلینیٹری لیٹر نمبر 43/MLC اینڈ 39 PLC ڈیٹڈ 25/3 مارچ 2021 فرام بوتھ دا principals, the Mohammedan Law College Multan and the Pakpatan Law College Pakpatan representative are for kind pursual consideration of the authorization of pleas, جس پہ وہ اس کو کہتے ہیں کہ اس کو ذاتی طور پہ اس کو کنسیڈر کریں اور جس پہ یہ اپرووڈ کر دیتے ہیں. یہ آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ان کے اپروول کے سائن ہیں اور اس کو وائس چانسلر اپروو کر دیتے ہیں. میں تو حیران. یہ جو وائس چانسلر صاحب ہیں منصور اکبر کنڈی صاحب جن کا آپ نے نام لیا, تو انہوں نے کوئی ان کے خلاف کارروائی نہ کی, نہ ہی کسی اوپر اتھارٹی کو لیٹر لکھا, یہ بالکل نیوٹرل ہو گئے. نہیں, نیوٹرل سے مراد یہ کہ سنڈیکیٹ میں معاملہ ہے, سنڈیکیٹ کی میٹنگ نہیں ہوئی. تو یہ دیکھیں نا شروع میں اس لیٹر میں یہ لکھا ہوا ہے سنڈیکیٹ کے بارے میں, انہوں نے لکھا ہوا کہ findings the constructor committee are on the agenda forthcoming meeting of the syndicate. اب جو سنڈیکیٹ میں اس کا ایجنڈا بھی رکھا جائے گا جو بھی آئے گی, لیکن اس سے پہلے انہوں نے ان کو اقساط کی اجازت دے دی اور اب وہ اقساط میں پیسے کے ایک انہوں نے فراڈ کیا.
زیادہ فیسیں وصول کی، یونیورسٹی کا عملہ ملوث ہوا، نہ یونیورسٹی کے عملے کے ساتھ کوئی سلسلہ ہو سکا، جو اس کام میں ملوث تھے نہ ان کے خلاف کوئی کارروائی ہو سکی، نہ ان کو سزائیں دے سکی، وہ آج بھی اسی سیٹ پہ تعینات ہیں جس سیٹوں پہ وہ پہلے تھے۔ میرا صرف یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اسلام بھی اس چیز کا کہتا ہے کہ جو کام آپ کرو گے، اگر اچھا کام کرو گے تو اس کا اجر ملے گا، برا کام کرو گے تو اس کی سزا ملے گی، جس طرح سے ہم قرآن میں پڑھتے ہیں کہ جنت اور دوزخ، جو لوگ اچھے کام کریں گے وہ جنت میں جائیں گے اور جو غلط کریں گے وہ دوزخ میں جائیں گے۔ لیکن ہمارے اس نظام کو، جو ہم اسلامک نظام لے کے چل رہے ہیں، اس کو ایک سائیڈ پہ کر دیا گیا ہے۔ آج جو غلط کام کرتا ہے اس کو زیادہ عزت ملتی ہے اور اس کو زیادہ عزت دی جاتی ہے اور زیادہ اس کو نوازا جاتا ہے، اسی طرح سے ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوتی، اور ان کا بھی جو کام کرنے والے ہوتے ہیں، جو غلط کام کرنے والے ہوتے ہیں، ان کا دل بڑا ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں یار کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، 2-4 لاکھ روپے دیں گے، بیچ میں کسی سیاسی بندے کو ڈالیں گے، سفارش کرائیں گے، پیسے دیں گے اور ختم ہو جائیں گے۔ بدقسمتی سے یہ ہمارے پاکستان میں المیہ ہو چکا ہے۔ رانا صاحب بہت شکریہ ٹائم دینے کا۔ ناظرین، اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اللہ حافظ۔